أنقذني يا ربي احميني اهديني لجأت إليك وبين أياديك رجايا ودعايا في كل نبضة قلبي وفي لحظة سجودي بترجع عفوك يا ربي عفوك يا ربي أنا في رحاب. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین الصلاۃ والسلام علی عبدہ ورسولہ محمد المصطفیٰ امام الانبیاء خاتم النبیین وعلی آلہ اصحابہ الطیبین الطاہرین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین. قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید ادعونی استجب لکم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. ہزار بار بشو امدہن ز مشک و گلاب ہنوز نام تو گفتن کمال بے ادبیست ادب گاہیست زیر آسماں از عرش نازک کر نفس گم کر دمی آیت جنید و بایزید اینجا. ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کے ہر دل عزیز پروگرام روحانی دعائیں لے کر آپ کا میزبان سید کاظم شرفی آپ تمام کا تہ دل سے خیر مقدم کرتا ہے. ناظرین دعاؤں کے سلسلے کو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے کے لیے بہترین دعاؤں کا انتخاب، بہترین وقت کا انتخاب، بہترین موقعوں کا انتخاب ضروری ہے. اب یہ کون سا موقع ہے؟ یقیناً اب دعاؤں کے لیے شعبان کا یہ مہینہ بڑا متبرک کہلاتا ہے. شعبان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرا مہینہ ہے. آئیے کیا خصوصیت ہے شعبان میں کون سی دعائیں کرنی چاہیے، سلسلے میں ہماری رہنمائی فرمانے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں حضرت العلامہ مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ، ڈائریکٹر دائرۃ المعارف. محترم پروگرام میں آپ کا استقبال ہے. چونکہ رجب کا مہینہ ہم سے رخصت ہو چکا ہے اور شعبان میں ہم داخل ہو چکے ہیں، پھر اس کے بعد یہ جو سارے ایام آنے والے ہیں اس کے اندر بہت کثرت سے عبادتوں کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا ہے اور آپ عمل پیرا بھی تھے، اور خاص طور پہ ماہ شعبان میں دعائیں کرنے کے لیے فرمایا گیا. پھر ایک متبرک رات کا ذکر کیا گیا اس کے اندر. کیا شعبان کی دعائیں ہیں؟ شعبان میں ہی دعائیں کی جانی کیوں ضروری ہیں؟ شعبان کو کیا اہمیت دی گئی ہے؟ کیا فرمائیں گے اس سلسلے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. فسبح بحمد ربک واستغفرہ انہ کان توابا. صدق اللہ العظیم. ناظرین کرام، یہ آیت شریفہ بہت ہی مشہور ہے، سورہ نصر کی آیت ہے. رب تعالی فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم علیہ السلام سے ارشاد فرمایا کہ فسبح بحمد ربک، کہ اپنے رب کی حمد و ثنا بیان کرتے رہیے اور اسی کی طرف متوجہ رہیے، اسی سے استغفار بخشش طلب کرتے رہیے. اب بے شک وہ اپنے بندوں کی طرف خوب رجوع ہونے والا ہے، یعنی ان کی سننے والا ہے، ان کی بخشش کرنے پر وہ رضامندی کا اظہار کرتا ہے، راضی ہوتا ہے اور اس کو پسند ہے اپنے بندوں کی توبہ قبول کرنا. ناظرین کرام، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے، ہر چیز کا ایک سیزن ہوتا ہے. وہی سیزن میں جو چیز سیزن کے مطابق ہوتی ہے اس موقع پر اگر آپ کرتے ہیں تو اس کا اثر بہت زیادہ ہوتا ہے. جیسے اب شعبان کی ہم بات کر رہے ہیں تو شعبان کو جو ہے توبہ و استغفار سے خاص نسبت ہے، نہ صرف احیاء کے لیے بلکہ اموات کے لیے بھی. یعنی آپ عام زبان میں تو اسے کہتے ہیں کہ یہ بھی عام جو ہے زبان پہ مشہور ہے بچوں کے اور بڑوں کے کہ یہ جو ہے مردوں کی عید ہے. دراصل کیا ہے، عید اگر یہ غلط ہے اس کا کوئی جواز نہیں ہے، مگر ایک معنی میں دیکھا جائے تو مرحومین کے لیے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ اپنے وارثین کی طرف سے، اپنے خاندان، اپنے اقربا کی طرف سے جو دعائیں ان کے لیے جو کی جاتی ہیں، جو صدقہ و خیرات کیا جاتا ہے یہ سارے ثواب کے لیے، وہ جو پہنچتا ہے وہ ان کے لیے عید ہے، یہ معنی میں ہے.
تو شعبان میں یہ ہوتا ہے کہ دیکھیے خاص خاص عبادتیں منسوب ہے. مثلا یہ ثابت ہے احادیث سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور بقیع کے مرحومین کے لیے آپ نے دعا فرمائی اور طویل قیام فرمایا، اور اس کے بعد پھر آپ فرمائے کہ قوم لیلہا و صوموا نہارہا، کہ یہ وہ مہینہ ہے کہ جس میں ایک رات ایسی ہے کہ 15ویں شب، کہ اس کی شب میں جاگنا چاہیے اور اس کے بعد جو دن آتا ہے اس میں روزہ رہنا چاہیے. یہ تو مسلمات میں سے، اس میں کوئی اس میں دو رائے نہیں. اور یہ بھی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ، دیکھیے ویسے تو یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے روزانہ آسمان دنیا پر تشریف لا کے ندا دیتے ہیں کہ ہے کوئی مانگنے والا تو میں دوں، ہے کوئی اگر گناہگار تو میں اس کی بخشش کروں، ہے کوئی مریض تو اس کی میں شفا دوں. یہ تو ندا روز آتی ہے. مگر شعبان کی جب 15ویں شب آتی ہے تو یہ جو رحمت باری کا جو نزول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی تشریف آوری ہوتی ہے، وہ مغرب سے ہوتی ہے، یعنی طلوع غروب آفتاب کے ساتھ ہی آپ اب تعالیٰ آسمان دنیا میں تشریف لاتے ہیں. اور دعاؤں کی قبولیت کا سلسلہ جو عام راتوں میں پچھلے پہر میں ہوتا ہے، یعنی مطلب تہجد کے وقت سحر کے وقت ہوتا ہے، وہ عام دنوں میں جو آج بھی ہے. مگر شعبان کی جو 15ویں شب ہے اس کا خاص وصف یہ ہے کہ یعنی غروب آفتاب سے لے کے فجر تک یعنی سحر تک کے اس کی دعاؤں کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اور خاص طور پر چونکہ حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ اس رات میں اتناؤں کو بخشتا ہے کہ جتنی تعداد کو اللہ نے فرمایا. اس میں اصل میں مبالغہ ہے کہ بنو کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر. اب بتائیے کوئی آج تک ہم کسی ایک بکری کے بال نہیں گن پائے، آج تک ہم کسی ایک بکری کے بال نہیں گن پائے، یعنی بڑی تعداد. آپ کا فرمانا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کثرت سے اس رات میں جو ہے گناہ گاروں کی بخشش فرماتے ہیں. تو ہوتا یہ کہ یہ اللہ کا بڑا کرم ہے کہ امت محمدیہ کے لیے ایک نماز سے دوسری نماز کی مغفرت کا سامان ہے، ایک وضو سے دوسرا وضو مغفرت کا موجب بنتا ہے، ایسے ہی ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ گناہوں کا جو کفارہ ہوتا ہے، ایسے ہی مہینے ہیں، سال ہیں. تو انشاءاللہ آئندہ ہم بتائیں گے کہ شعبان کی جو ہے کریں گے. محترم کال آ گئے ہیں، ہم شامل کرتے ہیں پروگرام میں. دیکھتے ہیں کون ہے آج کی اس نورانی بزم کے پہلے کالر. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی محمد حسین بول رہا ہوں الہ آباد سے. جی حسین بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی آپ کو اور مولانا صاحب کو بہت بہت سلام، اور آپ کے ذریعے تمام لوگوں کو سلام. وعلیکم السلام. ہاں جی، میرا سوال یہ ہے کہ یہ شعبان کا مہینہ آ رہا ہے، بہت مبارک مہینہ ہے جی، اور اس مہینے میں کیا کیا عبادت کرنی چاہیے؟ ویسے تو فرمایا ہے سرکار نے بہت کچھ کہ یہ ان کا اپنا مہینہ ہے. جی جی ٹھیک ہے. اور ایک اور میرا سوال تھا. جی بھائی. میں بہت دن سے پریشان ہوں جی مکان کے لیے، اور کہیں سلسلہ لگتا ہے پھر وہ کر جاتا. کوئی ایسی دعا بتائیں جس کو ہم وہ کریں تاکہ وہ حاصل ہو جائے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا حسین بھائی. ابھی جواب دیا جائے گا. لگتا ہے کال ڈراپ ہو گئی ہے. اگلے کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں مہاراشٹر نوین پنویر سے بات کر رہا ہوں. جی بھائی. عبدالعزیز میرا نام. جی عبدالعزیز صاحب کیا کہنا چاہیں؟ میرا خالی ای ٹی وی سے اور مفتی صاحب سے ایک درخواست ہے، گزارش ہے کہ پروگرام کے آخری میں ایک اجتماعی دعا ہو جائے. جی تو ہم جو بھی دیکھنے والے سب پورے ناظرین ہیں ان کو بھی شریک ہونے کا موقع ملے گا انشاءاللہ. ضرور. بہت شکریہ آپ کا تجویز دینے کا. ایک اور کالر پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں فیروز بول رہا ہوں نوی ممبئی سے. جی فیروز بھائی پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ بھائی میں ایک جگہ کے سلسلے میں پریشان ہوں. جی. ہم نے ہمارے ایک چچیرے بھائی سے جگہ لی تھی. جی. وہ جگہ کا سودا مکمل نہیں ہو پایا. ہم نے پیسے دے دیے اور نہ ہی وہ پیسے واپس آ رہے ہیں اور نہ ہی وہ جگہ کا سودا ہو پا رہا ہے. جی. تو بہرحال کوئی وظیفہ بتائیں جس سے وہ جگہ کا سودا پورا ہو جائے یا ہمارے پیسے واپس مل جائے. ٹھیک. بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین روحانی دعائیں پروگرام کا سلسلہ جاری ہے. مختصر سے وقفے کے بعد حاضر ہوں گے اور آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بری عادتوں سے بچنے کی دعا.
رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. اے میرے پروردگار، مجھے توفیق عطا فرمائیے کہ میں آپ کی ان نعمتوں کا شکر ادا کروں جو آپ نے مجھے اور میرے ماں باپ کو عطا فرمائی ہیں، اور میں نیک کام کیا کروں جس سے آپ خوش ہوں، اور مجھ کو اپنی رحمت خاص سے نیک بندوں میں داخل رکھیے. روحانی دعا میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے کالر بریک کے بعد پھر سے شامل ہو گئے ہمارے ساتھ، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں رانچی سے معراج بات کر. جی معراج بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی میں بزرگوں سے سنا ہوں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی. ہاں رانچی سے معراج بات کر رہا ہوں. جی جی. یہ پوچھ رہا ہوں کہ میں نے بزرگوں سے سنا کہ رمضان شعبان کے مہینہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرا مہینہ ہے، اور اس میں دور فرماتے تھے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ. میں حافظ بھی ہوں، تو یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ یہ دور کس طرح کا دور ہوتا تھا، قرآن شریف کا یا کچھ اور؟ میری سمجھ میں نہیں آتا. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے، کیا کہہ رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون بات کر رہے ہیں بھائی؟ تھوڑی دقت چل رہی تھی، تھوڑا پیشاب کے بارے میں پوچھا. پیشاب میں میرے انفیکشن ہے. جی پیشاب میں انفیکشن. جی ہاں جی. تو علاج کرایا تھا، تو 21 دن کا کورس تھا، تو میں نے پورا کر لیا. جی. تو میں چاہتا ہوں کہ آگے دقت نہ ہو، تو حضرت سے کوئی دعا ہو جو پلیز بتا دیجیے. ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین یہ گفتگو کے سلسلے کو جاری رکھتے ہیں. محترم سوال بھی ہے حسین بھائی کا اس سلسلے میں، جو مخصوص اعمال ہیں، شعبان کی عبادتیں ہیں، احادیث میں روزوں کا بھی ذکر آیا ہے، کس طرح کے اعمال ہم رکھیں؟ پہلی بات یہ ہے کہ شعبان کا ایک روزہ تو جو ہے 15ویں شب کا ہے، تو احادیث سے ثابت ہے، اس میں کچھ نہیں. اس کے علاوہ آپ اگر یہ احادیث کا اگر مطالعہ کریں تو اس میں ایام 20 کے روزوں کا ذکر ہے. 13، 14، 15 تو حضور ہر مہینے کے روزے کا اہتمام فرماتے تھے. وہ شعبان میں اگر اس کا اہتمام ہو تو 2 چیزوں پہ عمل ہوتا. ایک تو 13، 14، 15 ایام 20 کا عمل ہوگا، اور دوسرے 15ویں شعبان جو عوام کے لیے جو 13، 14، 15 اہتمام نہیں کر سکتے، تو ان کے لیے کم سے کم حضور فرمایا کہ جو ہے قوموا لیلھا وصوموا نہارھا، کہ کم سے کم تم جو ہے رات میں جاگو اور دن میں روزہ رہو، کیونکہ احادیث میں آیا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں بندے کے آنے والے سال کے پورے حسابات طے کر دیے جاتے ہیں. اس کا رزق کا معاملہ طے ہوتا ہے، اس کی عمر کا معاملہ طے ہوتا ہے، اس کی توسیع کا معاملہ ہوتا ہے. تو چونکہ اہم امور اس کے طے ہوتے ہیں، اس لیے یہ کہا گیا ہے کہ جب بندے کے نامہ اعمال آئندہ سال کے لیے فرشتوں کے حوالے ہو رہے ہیں، جب اس کا بجٹ اس کا بن رہا ہے، تو ایسے میں اگر یہ روزدار ہے بندہ اور روزے کی حالت میں ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس پر رحم فرماتے ہیں، اور اس کی خصوصی عنایتیں اللہ تعالیٰ کی اس کو حاصل ہوتی ہیں. اسی لیے رمضان کے استقبال کے لیے اصل میں کیا ہے معلوم، یہ شعبان معظم اصل میں رمضان شریف کا استقبال ہے. اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنی طرف نسبت کر کے اس کا اکرام بڑھایا ہے. جیسے حدیث میں ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان جو ہے میرا مہینہ ہے، اور رمضان امت کا جو ہے مہینہ ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو نسبت ہوئی شعبان کی، تو آپ روزے بھی رہتے تھے اس میں، مگر کثرت سے روزے نہیں رہنا بھی ہے. روزے رہنا زیادہ رہنا، مگر کثرت سے اگر روزے رہیں گے تو ہوگا کیا کہ آنے والے رمضان کے جو فرض روزے اس پہ فرق پڑیں گا. تو اسی لیے اتنے روزے نہیں رہنا کہ جس کی وجہ سے رمضان پہ فرق پڑ جائے. ایک بات. اور دوسرے کم سے کم دیکھیے رمضان کے استقبال کا آسان طریقہ یہ ہے کہ کم سے کم شعبان میں تہجد کا اہتمام کریں. اور اس میں تہجد کے اہتمام میں کیا ہوتا ہے، ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی آپ کو قربت ہوتی ہے، اور دوسرے یہ استغفار کا موقع ملتا ہے. رمضان
کا جو مہینہ ہے اگر اس کے فیوزات برکات آپ کو لینا ہے تو جو ہے بڑی علماء کی کتابوں میں صوفیہ کرام فرماتے ہیں کہ دیکھو جو رجب جو ہے اصل میں بیج ڈالنے کا مہینہ ہے، شعبان جھاڑ اٹھنے کا مہینہ ہے، اور رمضان پھل لگنے کا مہینہ ہے۔ اگر ہم رجب میں نیک اعمال کی بنیاد اگر نہیں ڈالیں گے تو وہ پھر نیک اعمال کا جھاڑ شعبان میں نہیں لگیں گا تو رمضان میں اس کا پھل بھی نہیں پائیں گے۔ تو اسی لیے کیا ہے یہ اصل میں عبادت کے سیزن کا آغاز ہے، ہو چکا آغاز، رجب جا چکا۔ رجب آپ کی جو ہے نمازوں کا تحفہ دے کے آپ کو چلے گا رجب۔ اب شعبان آپ کی مغفرت کا تحفہ لے کے آیا۔ رجب میں ہم کو جو تحفہ ملا وہ 5 نمازوں کا تحفہ ملا، اور پھر مغفرت کا تحفہ ملا، اور یہ سورہ بقرہ کی آیاتوں کی تلاوت کا تحفہ ملا۔ رجب شعبان کا جو تحفہ ہے یہ مغفرت کا تحفہ ہے۔ اس میں کثرت سے جو عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ تہجد کا اہتمام کرنا چاہیے، استغفار کرنا چاہیے فجر سے پہلے۔ ہم بارہا ناظرین کرام سے گزارش کرتے ہیں کہ دیکھیے چند چیزیں ایسی ہیں جو عمل میں بہت ہلکے ہیں مگر ثواب میں اور اس کے اثر میں بہت ہی وزنی اور دیرپا ہیں، جس میں یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تسبیح فاطمہ کا بہت زیادہ اہتمام فرمائے ہیں اور تاکید کی امت کو کہ کئی صحابہ جب آتے تھے اپنی تندرستی کا سوال کرتے تھے تو صحابہ سے فرمائے کہ تم تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرو، اس کی پابندی کرو تو انشاءاللہ تمہاری معاشی تنگی دور رہیں گی، اور تم جو ہے اب اگر لینے والے ہیں تو تمہارا ہاتھ دینے والا بن جائے گا۔ یہ روایت مشہور ہے۔ تو اسی لیے نمازوں کو جماعت سے پڑھنا اور اس کے ساتھ تسبیح فاطمہ کا اہتمام کرنا اور استغفار کی کثرت کرنا صاحب، اور استغفار کی کثرت سے مراد یہ ہے کہ اس کا وقت، جیسے ابھی فرمایا کہ ہر چیز کا وقت ہوتا ہے، وہ وقت پہ وہ چیز پڑھی جائے تو اس کا اثر بھی ہوتا ہے۔ تو استغفار کا وقت کیا ہے؟ وبالاسحار هم یستغفرون، قرآن مجید میں ہے، اللہ فرماتا ہے کہ میرے نیک بندے وہ ہیں جو صبح میں نہیں بلکہ سحر میں اٹھ کے استغفار کرتے ہیں۔ ایک تو صبح کا اٹھنا فجر کا اٹھنا ہے، سحر کا اٹھنا الگ ہے۔ وبالاسحار هم یستغفرون، ایک جگہ آیا مستغفرین بالاسحار بھی آیا، دو جگہ آیا کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے وہ ہیں جو صبح میں نہیں بلکہ سحر کے وقت اٹھ کے اس کی جناب میں استغفار کرتے ہیں۔ تو استغفار کی کثرت کرنا اور توبہ کرنا، اور توبہ کیا ہے؟ پچھتانا۔ توبہ کیا ہے؟ اپنے پچھلے کاموں پر، پچھلے گناہوں پر پچھتانے کا نام توبہ ہے، اور نہ کرنے کا عہد کرنا یہ توبہ ہے۔ تو استغفار میں صبح جب بندہ پڑھتا استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تو اس میں استغفار بھی ہے، آخر میں واتوب الیہ توبہ بھی ہے۔ توبہ کے معنی میں اللہ دنیا سے کٹ کے اس کی معصیتوں سے پرہیز کرتے ہوئے اجتناب کرتے میں تیری جناب میں اب آتا ہوں، یہ ہے توبہ کا۔ تو استغفار کی کثرت کریں، اور درود شریف چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، آپ کی طرف اس کی نسبت ہے، تو کثرت سے اگر آپ درود پڑھتے ہیں اور دعاؤں کی کثرت کرنا، اور خود کے لیے اور مرحومین کے لیے بھی دعاؤں کی، ان کی مغفرت کی جو ہے تعلیم اس میں دی گئی ہے۔ جیسے آپ ماں باپ کے لیے ربنا اغفر لی ولی والدیہ وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، یا پھر اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات انک سمیع قریب مجیب الدعوات۔ بلکہ ایک حدیث تو یہ ہے کہ اگر کوئی امتی روزانہ جو ہے 27 مرتبہ حضور کی امت کی مغفرت کی دعا کرتا ہے، اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات پڑھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بنا دیتے ہیں مستجاب الدعوات، یعنی ایسا شخص بن جاتا ہے جس کی ہر دعا قبول ہے۔ امت کی جو طرف توجہ کرنے کی وجہ سے، امت کی مغفرت طلب کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کا مقام اتنا بڑا کر دیتے ہیں کہ اس کی ہر دعا اس کی قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو مہینہ ہے خاص توبہ استغفار کا، توبہ استغفار کے ذریعے جب ہم پاک ہو جائیں گے تو انشاءاللہ رمضان کے لیے ہم پوری طور پر تیار رہیں گے، مستعد ساتھ تیار رہیں گے۔ رمضان کے فیوزات دیکھیے، ایک پیالے میں پہلے سے گندگی ہے، اس میں اگر فرض کرو کوئی اچھی چیز ڈالیں گے وہ چیز بھی گندی ہوئیں گی۔ تو اسی لیے سورہ توبہ میں جب ذکر ہے 9 بندوں کا ذکر ہے، 9 کیٹیگری، آخر میں فرما رہے یہی وہ لوگ ہیں جن کو بشارت دی جاتی ہے جنت کی۔ تو سب سے پہلے جو کیٹیگری ہے التائبون ہے، التائبون العابدون الحامدون السائحون الراکعون الساجدون العامرون بالمعروف والنہون عن المنکر والحافظون لحدود اللہ، اسے پوری ہے۔ تو سب سے پہلے جو ذکر ہے تائبون، کیوں کہ پہلے توبہ کر کے بندہ اگر پاک ہو جاتا ہے یہ سب چیزیں مل جاتی ہیں، یعنی اس کی نمازیں، روزے، رکوع، سجدے سب قبول ہوتے۔ اگر یہی توبہ اگر صحیح نہیں ہے تو پھر یہ سب مشکل آتے ہیں۔ اسی لیے پہلے قلب کی گندگی دور ہو جائیے، قلب کے اندر جو گندگی ہے گناہوں کی اور جو
حسد کی اور جو فتنے جو چیزیں جو جن میں اٹکے وہ گناہوں کی پاکی کا واحد ذریعہ کثرت استغفار ہے اور تلاوت قرآن صاحب دلوں کو دیکھیں ہر چیز کا ایک زنگ ہوتا ہے اور ہر چیز کے زنگ کو دور کرنے کی چیز ہوتی ہے تو دل کو بھی زنگ ہوتا ہے گناہوں کے دل کو زنگ رہتا ہے وہ دل کے زنگ کو دور کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت مجرب ہے تو اسی لیے قرآن کی تلاوت بھی اس میں کثرت سے ہونی چاہیے. ناظرین آئیے ایک کالر اس گفتگو کے بعد ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جناب میں دلی سے کبیر بات کر رہا ہوں. جی کبیر بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ میرے دو سوال ہے. پہلا سوال یہ ہے کہ میری جو تقریباً 25 لاکھ روپے کا قرض ہے اور پچھلے 2 سال سے قرض کو چکانے کی بہت کوشش کر رہا ہوں, چکا نہیں پا رہا ہوں. جی مہینے میں 40 سے 50 انٹرسٹ پے کر رہا ہوں جو چکا جو ہے, اور جس کام میں ہاتھ آتا ہے وہ کام نہیں اسٹاپ ہو جاتا ہے, ملا ہوا آرڈر کینسل ہو جاتا ہے. تو اس پریشانی سے نکلنے کے لیے طریقہ بتائیں اور اللہ کو کہتے ہیں نا اس کے بارے میں بتایا اور ہمارے لیے دعا کریں, کچھ دعا کریں. بہت شکریہ آپ کا کال کریں. ابھی آپ کے مسئلے کا حل بتایا جائے گا. ایک اور کال ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں. ناظرین دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. حیدرآباد سے نعیم بات کر رہے ہیں. جی نعیم بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ جی ہم گھر میں جب سے بہت پریشان ہے, گھر میں احساسات کا صبح ہے جی اور ہمارے گھر والوں کی مزاج ٹھیک نہیں رہتی. یہ کیا ایسا عمل بتائیں گے جس سے ہمارے پریشانیاں دور ہو جائیں گی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کو آپ کے سوال کا جواب بتایا جائے گا. ناظرین ایک مختصر سے وقفے پر جا رہے ہیں. وقفے کے بعد آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے. تو ہی خالق تو ہی رازق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رنج و غم اور مصیبت کے وقت کی دعا. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہم اجرنی فی مصیبتی وَأَخْلِفْ لِي خَيْرًا مِّنْهَا. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور ہم اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ میری مصیبت میں اجر دے اور اس کے عوض مجھے اس سے اچھا بدل عنایت فرما. تو ہی محیی و ممیت. روحانی دعائیں میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین آئیے جو سوالات اور بھی رہ گئے ہیں ان کو پروگرام میں ہم شامل کریں. ہمارے ساتھ حضرت مولانا محمد مصطفیٰ شریف صاحب قبلہ تشریف فرمائے. محترم حسین بھائی نے سوال کیا تھا, ہم نے ایک عبادتوں کے تعلق سے آپ نے رہنمائی فرمائی. پریشان ہوں مکان کے لیے اس سلسلے میں. جی اس میں 2-3 دعائیں ہیں. آپ پہلی ہے کہ سورہ اسراء کی جو آیت شریفہ ہے 80 یا 21ویں آیت ہے 81 کہ ربی ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطان نصیرا. حالانکہ آیت شریفہ یہ کئی مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے. آپ کے مکان کے سلسلے میں اگر یہ پڑھیں آپ روزانہ 41 مرتبہ تب اس کا بھی آپ کے مکان کے حصول کے لیے بھی یہ بہت ہی مجرب ہے اور یہ اس کا تجربہ بھی کیا جا چکا ہے. تو آپ اس کا اہتمام کیجیے. یہ سورہ اسراء کی آیت ہے. عزیز بھائی نے سوال کیا, فیروز صاحب کا ایک سوال لے لیتے ہیں. جگہ ہم نے ایک خریدی تھی, سودا جو ہے مکمل نہیں ہو پایا اور پیسے پھنسے ہوئے ہیں. رشتہ داروں سے ہی ہم نے سودا کیا ہے, وہ پیسے دے بھی نہیں رہے نہ مقام کا جو ہے قبضہ دے رہے ہیں. اب اس کے لیے تو 2 چیزیں ہیں. پہلی بات یہ کہ سورہ کہف کی یہ آیت شریف کا اہتمام کریں. ربنا آتنا من لدنک رحمتوں وہیئ لنا من امرنا رشدا. اے اللہ ہماری مدد فرمائے اور ہمارے اس معاملے کو درست فرما دے. یہ دعا کرنے کے ساتھ ساتھ آپ یہ بھی کرنا کہ توبہ استغفار کے ذریعے ان کے دل میں ترحم اور شفقت اور معاملے کی جو ہے درستی کے لیے دعا کرنا. وہ یہ ہے کہ یا ودود پڑھ کے ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو ہماری طرف مائل کر دی. اس کی طرف جو ہمارا جو معاملہ ہے, جو مسئلہ جو زیر التبا ہے, اس کو ہٹنے کے لیے یا ودود پڑھنے سے ان کے دل میں معاملے کو طے کرنے کی توفیق ہوں گی. اور تیسری یہ ہے, یہ دعا
اگرچہ کہ بہت ہی عام دعا ہے، مگر آپ اس مقصد کی نیت سے پڑھیں تو انشاءاللہ بہت ہی جلد قبول ہوں گی. اور چلتے پھرتے وضو ہے یا بغیر وضو کے دونوں طرف سے جائز ہے. کیا ہے کہ ربنا اغفر لنا معاصینا وتفضل برحمت فینا قد سبقت رحمتی علی غضبی قلت فرحم بسید العربی وباصحابہ وعترتہ فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل. اگر آپ کو شروع سے دعا اگر یاد نہیں رہی تو کم سے کم یہ پارٹ کم سے کم پڑھیے 3 مرتبہ. فسہل یا الہی کل صعب بحرمتی سید الابرار سہل. اے اللہ حضور کے صدقے و طفیل میں ہماری ہر پریشانی کو آسان فرما دے. تو انشاءاللہ آسان ہو جائیں گی. اور ایک دعا ہے اگر آپ کر سکتے ہیں تو یہ بھی پڑھتے رہنا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا، اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا. اے اللہ کوئی کام آسان نہیں ہے جب تک کہ آپ اس کو آسان نہ بنائے. اللہ تعالیٰ ہی معاملات کو آسان بناتے ہیں اور ہماری وجہ سے ہمارے اعمال کی وجہ سے اس میں پیچیدگیاں آتے ہیں. تو اسی لیے ہر معاملے کو رجوع کرنا اور فسہل یا الہی والی دعا کو آپ پڑھتے رہیے تو انشاءاللہ بہت جلد آپ کے مسائل ہوں گے. روز پڑھتے رہیے، چلتے پھرتے پڑھتے رہیے، جتنا کثرت سے پڑھیں گے اتنی جلد وہ دعا قبول ہوں گی انشاءاللہ تعالیٰ. بہت شکریہ. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. ہلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں ممبئی سے بات کر رہا ہوں، مسعود نام ہے میرا. جی بھائی کیا پوچھنا چاہیں گے؟ ہلو، میرا سوال ہے کہ میں جب پڑھائی کرنے بیٹھتا ہوں جی تو میرا دل نہیں لگتا پڑھائی میں. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ میں سید معراج الدین بول رہا ہوں میرٹھ سے. جی میرا بھائی پروگرام میں استقبال ہے، کیا پوچھنا چاہیں گے؟ میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ 15 شعبان کو جنت البقیع میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جانا صحیح ہے یا اور اس کے علاوہ کسی رات میں تشریف لے گئے تھے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی اس سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر کو پروگرام میں شامل کر رہے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. ہلو السلام علیکم. ہاں وعلیکم السلام. جی بھائی کون بات کر رہے ہیں؟ جی میں ممبئی سے بول رہا ہوں. جی فرمائیے. ہاں میرا نام ہے عبد الغنی. جی بھائی. جی نماز پڑھنے میں مجھے مطلب نماز پڑھنے بہت دل ہوتا ہے، لیکن ایسا شیطانی چرکا ہو جاتا ہے کہ بھڑکم بھڑکی مطلب جمتا نہیں ہے، مطلب شیطان بھڑکا دیتا ہے مجھے ہمیشہ. اور اللہ نماز پڑھنے تو میرے اتنا دل ہوتا ہے کہ بے حساب دل ہوتا ہے. کیا میں سوچتا ہوں کہ تہجد بھی پڑھوں فجر بھی پڑھوں، لیکن بھاگ جاتا ہوں پڑھنے کے لیے. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. حافظ میرا صاحب نے سوال کیا تھا محترم، شعبان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم دور فرمایا کرتے تھے حضرت جبرائیل کے ساتھ، یہ کیا معاملہ ہے؟ وہ دور قرآن مجید کا دور ہے، جو روایت ہے یہ دور کی وہ قرآن مجید کا دور ہے. جی بھائی صاحب نے علاج کروایا تھا، پیشاب میں انفیکشن ہے، کچھ فرق نہیں ہوا علاج کرانے کے بعد، کیا فرمائیں؟ جی تو اگر ایسا کوئی انفیکشن وغیرہ کا معاملہ ہے تو آپ 2-3 دعائیں ہیں اس کا اہتمام کیجئے. نوافل کی کثرت کیجئے. نوافل کے آخر سجدے میں ہم نے بارہا بتایا ہے کہ نہ صرف یہ مسئلہ، کوئی بھی اگر مسئلہ ہے تو آپ اس کو یہ اللہم عافینی فی بدنی، اللہم عافینی فی سمعی، اللہم عافینی فی بصری، لا الہ الا انت پڑھیے. اور اس کے علاوہ آپ نماز کے باہر سجدے میں بھی کر سکتے یہ دعا کو، یا شافی یا لطیف یا سلام. آپ نماز کے باہر بھی چلتے پھرتے آپ جو ہے یہ شافی یا لطیف یا سلام، کیونکہ سلام اللہ تعالیٰ کا ایسا مبارک نام ہے جو ہمارے لیے آسمان سے اتارا گیا ہے. تو اسی لیے یہ ناموں کی اسماء مبارک ایک برکت سے آپ کے نہ صرف یہ مرض، کسی بھی قسم کا مرض ہے تو انشاءاللہ اس کی شفا مل جائے گی. اس کے بعد سوال تھا 25 لاکھ کا قرض ہے، اس کو چکانا ہے لیکن ہو نہیں پاتا، کمپاؤنڈ انٹرسٹ اس کا بڑھتا جا رہا ہے،
دیکھیے اس کی اب اس کا پراپر اس کا انویسٹمنٹ ہوا نہیں ہوا، ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر قرض لیتے ہیں اس کو ان پروڈکٹیو اس میں استعمال کرتے ہیں، اپنے شادی بیاہ میں اس کو خرچ کر لیتے ہیں، تو لازمی ہے اس کا جب اس کا ریٹرن نہیں آئے گا تو اس کو یقیناً لازم گا۔ تو بہرحال قرض کی نوعیت کیا ہے اور کس مقصد کے لیے آپ لیے تھے، اس کو کہاں خرچ کیے وہ تو آپ جانتے ہیں، وہ آپ کا رب جانتا ہے، مگر اگر قرض کے لیے حدیث شریف میں آیا ہے کہ دعا پڑھنے سے قرض جلدی ادا ہوتا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ میں پھر آپ سے عرض کرتا ہوں، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک، اے اللہ ہمارے لیے حلال رزق کافی کر دے، ہم کو حرام سے بچا، اور پھر یہ واغننی بفضلک عمن سواک، اے اللہ تیرے سوا ہم کو سب سے بے نیاز کر دے۔ یعنی مطلب جیسا ہمارے سر کو دوسروں کے سامنے جھکنے سے بچا لیا، اے اللہ ان ہاتھوں کو بھی دوسروں کے سامنے پھیلانے سے بچا لے، مطلب ہم کو دوسروں کے بجائے پھیلانے کے تیرے سامنے پھیلانے والا بنا دے، تیرے سے مانگنے والا بنا دے۔ اسی لیے یہ دعا آپ کثرت سے پڑھتے رہیے، کم سے کم 3 مرتبہ فجر میں، 3 مرتبہ مغرب میں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے حدیث میں آیا ہے کہ اگر کسی کو زیادہ قرض ہے تو یہ دعا پڑھے، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک۔ اور پھر ایک اور بھی دعا ہے، اس کو بھی اگر آپ پڑھیں، یا فتاح یا فتاح، مطلب جو تنگی ہے اس کو کھلنے کے لیے یا فتاح سے بھی جو ہے انشاءاللہ وہ آپ کے قرض کے ادائیگی کے انسان انشاءاللہ ہو جائیں گے۔ جی نعیم بھائی نے سوال کیا ہے، گھر ہم نے لیا تھا، جی گھر لینے کے بعد وہاں ہم رہ رہے ہیں، گھر میں پریشانیاں آ رہی ہیں اور طبیعتیں خراب رہ رہی ہیں، اہلیہ کی طبیعت ہمیشہ خراب رہتی ہے۔ یہ حدیث میں ہے کہ اگر کسی میں اگر بدشگونی ہوتی، اگر کسی میں کچھ اگر شک کی گنجائش ہوتی تو وہ ہوتی گھوڑے میں یا ہوتی گھر میں، مطلب کسی میں کوئی چیز اصلاً بری نہیں ہے۔ یہ اور بات ہے کہ بعض ایسے جگہ جو غیر مسکونہ تھے، غیر آباد گھر تھی، غیر آباد زمین تھی، تو وہاں اگر آپ کا گھر بنا ہے یا پہلے سے ویران تھا تو ٹھیک ہے، اس کے لیے بہت ہی مجرب اس کے لیے نسخے ہیں۔ نمبر 1 بات یہ ہے، اگر آپ کو اس بات کا شک ہے کہ یہاں اثرات ہیں یا محسوس کریں، اور ہو بھی سکتے ہیں، تو آپ ایک ہی سیٹنگ میں 41 مرتبہ سورہ بقرہ کا اہتمام کیجئے، نہ صرف آپ کے گھر سے پوری بستی سے بلا چلے جائیں گے انشاءاللہ، مگر تیاری کرنا پڑے گا۔ 41 مرتبہ سورہ بقرہ کا مطلب یہ ہے 2.5 پارے 41 مرتبہ پڑھنا، 2.5 پارے 41 مرتبہ پڑھنا ہے۔ سننے کے لیے آسان ہے، پڑھنے کے لیے مشکل ہے۔ اگر نہیں ہو سکتا تو پھر ایک کام کیجئے، آپ خود بیٹھ کے روزانہ 1 مرتبہ پڑھیے 41 ڈیز تک، یا تو یہ کیجئے مگر 41 کا اہتمام ہونا۔ اور دوسرے ناظرین سے میری گزارش ہے کہ گھر میں بلائیں آج نہیں ہیں، کل آ سکتے ہیں، ہمارے بدعملی میں سے، ہمارے مطلب جو ہے پابندی عوامر کی نہیں سے، نماز میں پابندی نہیں ہے، تو ایسے میں بلاؤں کو روکنے کے لیے بھی یہ مجرب ہے کیا کرنا، 2-3 چیزیں پابندی سے کرنا۔ ایک تو گھر میں آتے وقت السلام علیکم پڑھنا، گھر والوں سلام کرنا، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ 2 کرنا، تیسرا سورہ فاتحہ پڑھنا گھر میں آتے، چوتھا سورہ اخلاص پڑھنا، یہ کرنا، اور کم سے کم 5 مرتبہ باواز بلند آیت الکرسی کا اہتمام کرنا۔ آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، بہت ہی مجرب ہے۔ گھر میں آپ ملاؤں کے پاس جانے سے وقت ضائع ہوگا، پیسہ ضائع ہوگا اور آپ کا ایمان کمزور رہے گا، تو لہذا قرآن نسخہ یہ ہے کہ آیت الکرسی پڑھیے، ایک حرف پہ آپ کو 10 نیکی ملیں گے، 10 گناہ مٹیں گے آپ کے، اور پھر آپ کی گھر میں بلائیں اگر ہے تو چلی جائیں گی اور آنے والی بلائیں رک جائیں گی انشاءاللہ۔ بہت بہت شکریہ۔ ناظرین وقت ہو چلا ہے ایک مختصر سے وقفے کا، جو سوالات رہ گئے انشاءاللہ وقفے کے بعد ان کو شامل کریں گے۔ تو ہی خالق تو ہی رازق، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پریشانی ہو تو یہ دعا پڑھیے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اے اللہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں گناہ کر کے اپنی جان پر ظلم کرنے والا ہوں۔ تو ہی محیی و ممیت،
روحانی دعا میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم ہے. ناظرین دیکھتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ کالر جڑے ہوئے ہیں، کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ جی میں نسیم بول رہی ہوں. جی کیا کہنا چاہیں گی؟ میں یہ کہنا چاہ رہی ہوں، ایک لڑکا ہے میرا بڑا، جی سبھی حسن نام کا، جی اور اس کا نہ تو پڑھنے میں دھیان ہے اور جی. نہ کسی کام میں دھیان ہے، نہ مطلب نماز کو نماز پڑھ، ٹھیک ہے، ٹھیک کسی کام میں دھیان نہیں ہے اس کا. ٹھیک ہے. بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا. ابھی آپ کے سوال کا جواب دیا جائے گا. ناظرین آئیے ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. میں غازی صلاح الدین بول رہا ہوں. جی بھائی، کیا جی بھائی، بہت دنوں سے بڑگام میں آپ جا رہے تھے صاحب، آواز نہیں سن رہا تھا آپ کی میں. جی جی. اچھا، ہفتے میں 2 پروگرام کرتے تھے نا صاحب، اب ایک ہی کر رہے ہیں اور ایک پروگرام بڑھائیے نا انشاءاللہ تعالی. ہاں. اور میرا ایک سوال ہے صاحب کہ میں نابینا ہوں، میرے ماں باپ دونوں بھی مر گئے. جی. میں ان کے واسطے اسال صاحب کرتا ہوں اور خبرستان کے پاس بھی میں ان کو جا نہ سکتا. میں خبرستان کے پاس سلام پہنچاتا ہوں. ان کے حق میں روزے بھی رہا ہوں 2-3 وقت. کیا روزے رہ سکتے صاحب اسال صاحب کے لیے؟ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے کا بھائی. اچھا جذبہ ہے آپ کا، بہت شکریہ. آپ نے ہمارے تعلق سے بھی کہا. ایک اور کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سلام کہیے گا. جی بہن، کون بات کر رہی ہیں؟ میں وحیدہ افرازت بات کر رہی ہوں حیدرآباد سے. جی بہن. ہاں، میرا سوال یہ ہے کہ جی. میرے نوازے صاحب ہیں، ان کا ختنہ نہیں ہوا، کیا میں بسم اللہ کر سکتی ہوں ان کی؟ ٹھیک ٹھیک، بہت شکریہ آپ کو کال کرنے. اور ایک سوال ہے صاحب. جی جی. اذان کی آواز آتی جب ہم نماز پڑھتے تو کئی مسجدوں سے اذان کی آواز آتی، تو جی. ہم کو کب مطلب نماز شروع کرنا چاہیے؟ جی شکریہ بھائی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ. ابھی آپ کے سوال کا جواب لیا جائے گا. ناظرین آئیے سوالات کی طرف مولانا کی توجہ کرتے ہیں. محترم ممبئی سوال تھا، پڑھائی کے وقت دل نہیں لگتا، ایسی صورت میں کیا کیا جائے؟ جی، اس کے لیے یہی کہ جو ہے ربی زدنی علما، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی کی پڑھیے، کثرت سے پڑھیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے انبیاء کو چونکہ تعلیم دی گئی تھی، اسی لیے اس آیت کی برکت سے آپ چاہتے ہیں پہلے تو ول ہونا، آپ کی طرف سے خواہش ہونا. علم کی جو ہے اہمیت کو جانتے ہوئے، علم ایک ایسا ویپن ہے جو بڑے بڑے ہتھیار سے بھی زیادہ طاقتور رکھتا ہے. میں یہ مشہور ہے کہ پین از مائٹر دین سواٹ، کہ قلم کی طاقت تلوار سے زیادہ ہوتی ہے. تو آپ کو جانا چاہیے کہ بھائی عصر حاضر میں کانٹمپرری ورلڈ میں علم کے بغیر آپ کچھ آگے کہیں بھی کچھ کام نہیں کر سکتے. اسی لیے آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، دینی علم بھی دنیاوی علم بھی. اس کے لیے آپ یہ پڑھتی ہے ربی زدنی علما پڑھیے، ایک چھوٹی دعا ایک ہے. اس کے بعد ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری بھی پڑھیے. اتنا بس آپ کے لیے چھوٹی دعا ہے، ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری، اتنا پڑھیے کافی ہے. میرا صاحب نے سوال کیا، 15 شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بقی تشریف لے جاتے تھے. صاحب اس کی روایت ابن ماجہ میں ہے، آپ تشریف لے جاتے تھے اور آپ وہاں پر قیام کیے، دعا فرمائے بقی کے لیے، اور پھر فرمائے کہ آج کی رات جو ہے اللہ تعالیٰ اتنوں کو بخشتا ہے جتنا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بال. تو یہ تو ثابت ہے ابن ماجہ کی حدیث، صحیح حدیث ہے، اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے. اور پھر یہ بھی ہے کہ سموا لیلھا و قوموا لیلھا و سموا نہارھا، یہ بھی جو ہے اس کا حوالہ آپ کو ملتا ہے ابن ماجہ میں. جی. نماز کے لیے جاتے وقت مجھے وساوس آتے ہیں، نماز کو جانا دل نہیں کرتا، رک جاتا ہوں میں. وسوسے سے آنا یہ الگ بات ہے. دیکھیے وسوسے آنے سے آپ کے نام اعمال میں کچھ فرق نہیں پڑتا. یہ اللہ کا بڑا خاص انعام ہے، بڑا کرم ہے کہ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں آنے والے وسوسوں پر پکڑنے والا نہیں ہے. ہمارے دلوں میں چاہے کتنی بری بات کیوں نہ ہو، مگر اللہ تعالیٰ اس کو نہیں پکڑے گا. ہاں وہ بات اگر زبان پہ آ جائے تو اللہ تعالیٰ اس پر مواخذہ کرے گا. میرے سے اکثر لوگ سوال کرتے رہتے ہیں پرسنل ملاقاتوں میں، اور جو کئی تقاریب میں لوگ ملتے ہیں مجھ سے یہی سوال کرتے ہیں، مولانا ہم میرے دل میں وسوسے آتے ہیں. میراج کے موقع پہ تقریر کرنے گیا تو بولے ایک بہت متشر صاحب ہے، بہت ہی بعمل ہے صاحب، میں وسوسے آتے ہیں پریشان. تو میں بولا دیکھو صاحب آپ کو مبارک. بولا ارے کیا صاحب پریشان ہوں؟ تو بولا جی ہو. بولے مال جہاں ہے چوری وہیں ہوتی، مال جہاں ہے چوری وہیں ہوتی. جہاں ایمان ہے
وہیں شیطان وسوسے ڈالتا ہے. اسی لیے وسوسے آنا کوئی بری بات نہیں ہے، البتہ وسوسوں سے پہ دھیان نہیں دینا اور وسوسوں کی وجہ سے افسوس نہیں کرنا. جی ٹھیک. ایک کالر ہمارے ساتھ جڑ گئے، ہم کو شامل کر لیتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی بہن کون بات کر رہی ہیں؟ میں سنا بات کر رہی ہوں ناسک سے. جی کیا پوچھنا چاہیں گی؟ مجھے میرے لڑکی کے بارے میں بات کرنی ہے. 8 سال کا ہے، پھر اس کا پڑھائی میں دل نہیں لگتا ہے. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ کال کرنے کا. ابھی آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا. آئیے، یہ تعلیم کے سلسلے میں ہم نے ابھی بتا دیا ہے. یہ ماں کی طرف سے ہے. جی تو ان کے لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اپنے بچوں کے لیے تعلیم کے لیے، ان کی نیک توفیق کے لیے ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، یہ پڑھنا ماں باپ. تو اس کا اثر بچوں پر پڑتا ہے انشاءاللہ. اور بچے کو بھی جو ہے ہدایت دینا، اس کی نئی تربیت کرنا، کھلانا اچھا، مگر تربیت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا، یہ اصول بڑھوں گا. ٹھیک. لڑکا جو ہے وہ نماز کو نہیں جاتا اور کام پر توجہ نہیں دیتا، کیا کرنا چاہیے؟ یہی دعا پڑھنا اس کے لیے. نابینا حافظ صاحب کا سوال تھا، انہوں نے والدین کے لیے روزہ رکھا تھا، اس سلسلے میں انہوں نے رہنمائی چاہی. جو دیکھیں روزے کے ذریعے، نماز کے ذریعے، صدقے کے ذریعے، خیرات کے ذریعے اپنے مرحومین کو ثواب پہنچا سکتا ہے. یہ علماء اہل سنت کے پاس جائز ہے. ٹھیک. اس کے بعد سوال ہے بسم اللہ کے لیے جو ایک طریقہ ہے پڑھاتے ہیں، تو اس کے لیے ختنہ ضروری ہے کیا؟ انہوں نے اس کو تعلق نہیں ہے، بلکہ ختنہ ایک مسنون عمل ہے اور بسم اللہ ایک مستحب عمل ہے. تو اس سے تعلق نہیں ہے. جیسے ضرورت ہے کیجیے، پہلے یہ کیجیے یا وہ کیجیے، اس میں کوئی نہیں. اصل میں کیا ہے، بسم اللہ کا مقصد کیا ہے کہ بچہ جب تعلیم کا آغاز کرتا ہے تو اس کی تعلیم کا آغاز اللہ کے نام سے ہونا. اگر بچے کو آپ 2 سال کی عمر میں آپ بھیج رہے ہیں اسکول کو، تو بسم اللہ کر کے بھیجیے اس کا. ہمارے معاشرے میں ایک بات چل پڑی ہے، 4 سال 4 مہینے 4 دن 4 گھنٹے 8 بجے اس دن ہونا، یہ سب یہ چلنے والی بات نہیں. کیونکہ آج کے معاشرے میں آپ اپنے بچے کو 2 سال میں آپ اسکول بھیج رہے ہیں، اور جا کے پہلے ڈاگ پڑھ رہا انہیں کیٹ پڑھ رہا، پھر بسم اللہ کب پڑھیں گا انہیں؟ نہیں، 4 سال ہونا تو اس کی بسم اللہ ہوتی. تو جو اسپرٹ ہے اس کی بسم اللہ کی ختم کی نا. مطلب یہ کہ جب تعلیم کا جو بھی پڑھے، چاہے سائنس پڑھے، ٹیکنالوجی پڑھے، مگر اللہ کے نام پہ پڑھے، اللہ کے نام پہ پڑھے تو وہ عبادت ہو. تو اسی لیے کہا اقرا بسم ربک الذی، بچے کو سب سے پہلے پڑھو اپنے رب کے نام سے پڑھو. تو جو پڑھو رب کے نام سے پڑھو تو وہ علم اس کے لیے بنے گا رحمت اور بنے گا اس کے لیے ہدایت. تو اسی لیے مقصد وہی ہے کہ بچہ جب بھی آپ اسکول بھیج رہے ہیں 2 سال کی عمر میں 3 سال کی عمر میں جب بھی آ رہا تو اس کو مکتب میں بٹھا کے مصحف سے کچھ جو ہے سورہ فاتحہ سورہ اقرا کی آیتیں کر کے دعا کے ساتھ اس کو بھیجائیے. چاہے وہ اسکول انگلش ہو، چاہے وہ انگلش حفظ کا معاملہ ہو، چاہے وہ دینی معاملہ ہو، جو بھی تعلیم ہو اللہ کے نام پہ اس کا آغاز ہونا، یہ مقصد ہے اس کا. ختنہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں. ناظرین آئیے ایک اور کالر، آخری کالر آج کے پروگرام کے، دیکھتے ہیں کون کیا سوال کر رہے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہلو، ہم پٹنہ سے میمن بول رہے ہیں. جی بہن بتائیے. ہماری امی بہت پریشان ہے، بیمار ہے. پلنگ پہ بیٹھے ہوئے ہیں نا تو اٹھ نہیں پاتے وہ. جی. عمر والے ہیں. جی. بہت درد بہت ہوتا ہے ان کو پیروں میں. ٹھیک، بہت شکریہ. ابھی حل بتایا جائے گا. مولانا نماز پڑھنے کے لیے مختلف مساجد ہیں گھر کے قریب خواتین کے لیے. جی، اذانیں بہت سی ہوتی ہیں. اذانیں ایک اذان سن لیں تو بہتر ہے یا پوری اذانیں ختم ہونے کے بعد نماز ادا کی جائے؟ دیکھیے نماز اذان اگر کسی کو نہیں بھی سنی آتی ہے، وقت شروع ہوگا نماز پڑھ لیجیے. جی. اب رہی بات 5-6 اذانیں ہو رہی ہیں، کون سی اذان کی اعتبار کرنا، کون سی اذان کا اعتبار کرنا. تو آپ کا گھر جس مسجد قریب ہے اس کا اعتبار کیجیے اور پڑھ لیجیے. اذان تو ہوتی رہتی ہے. یہ مطلب ایک اذان. اور خواتین کو اگر لائٹ بند ہے اذان سے تو نماز نہیں پڑھتی آپ. اگر لائٹ بند ہے اذان نہیں ہو رہی کہیں تو نماز نہیں پڑھیں گے آپ. پڑھیں گے تو اذان ایک جو ہے اعلان ہے. تاجر حضرات، علماء حضرات جو مصروف ہیں درسیات میں فتووں میں، ان کو یاد دلانے کا مقصد ہے. ورنہ اگر اذان نہیں بھی وقت کے ساتھ نماز پڑھ لیجیے. والدہ بیمار ہیں ابھی کال جو تھا
ان کے لیے 2-3 چیزیں ہیں. ایک تو استغفار کرنا، مطلب استغفراللہ ربی پڑھنا، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان العظیم پڑھنا، اور تیسرے یا شافی یا لطیف یا سلام پڑھتے رہیے. اس کی برکت سے ایک تو ذکر میں رہیں گے. حضور سے فرما رہا کہ وَإِذَا نَسِيتَ وَإِذَا قرآن میں کیا تھے، وَإِذَا جو ہے نسیتا رب کا وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ وَاذْكُرْ رَبَّكَ إِذَا نَسِيتَ. جب کبھی آپ اپنے رب کو بھول جائیے تو اس کو یاد کرتے رہیے. مطلب مراد امت ہے. تو اسی لیے بڑی عمر میں اگر جو ہے اگر وہ کام نہیں ہے، مصیبت نہیں ہے، بیٹھے کی جگہ تو ذکر کرتے رہیں، استغفار کرتے رہیں، تو اس سے انشاءاللہ گناہوں کی بخشش بھی ہوں گی اور انشاءاللہ ہمارا خاتمہ بھی اچھا ہوگا. بہت بہت شکریہ ناظرین، آپ کا بہت بہت شکریہ. آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا، سوالات کیے. محترم آپ کے بھی ہم بے حد مشکور ہیں، آپ نے قیمتی وقت عنایت فرمایا. ناظرین انشاءاللہ شعبان کے اہم اور مخصوص دعاؤں کے سلسلے میں آئندہ جمعے بھی آپ سے اسی مد میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. اہم دعائیں اور مخصوص دعا جو شعبان کی ہے پڑھی جانے والی، وہ آپ کو بتائی جائے گی. آپ دیکھنا نہ بھولیں انشاءاللہ العزیز. آئندہ جمعے کو ہماری پوری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم. نورامین پیش کر رہے ہیں روحانی دعائیں. 23 کارگر جڑی بوٹیوں کا کرشمہ، درد ہے تو نورامین ہے نا.